الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وببسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام احباب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل صد احترام سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماں بہنوں، سورۃ البینہ کی 2 آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ناکام لوگوں کا ٹھکانہ اور اسی طرح آخرت کے اندر کامیاب لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. فرمایا جن لوگوں نے اللہ کی ذات کا انکار کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، اور انکار ایسا کیا چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، یعنی تورات، زبور، انجیل کو پڑھنے والے ہوں، والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. مشرک یاد رکھیے وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ بت کی عبادت کرتا ہے کہ میرے سارے کے سارے کام جو بھی ہوتے ہیں وہ یہ بت پورے کرتا ہے. مجھے کبھی کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں بت سے مانگوں، فلاں انسان سے مانگوں، فلاں انسان ہی مجھے عطا کرے گا. جو صفات خالق کائنات کی ہیں، انسان جب کسی دوسرے کی طرف شفٹ کر دیتا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ یہاں سے بھی ہے، تو
تو یاد رکھیے کہ اس کو مشرک کہا جاتا ہے، شرک کہا جاتا ہے۔ اور مشرک کی سزا اللہ کلام مجید میں بیان کریں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھی، اسی طرح کوئی اور گناہ ہو گیا، اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہر گناہ کی سزا معاف ہو سکتی ہے، لیکن مشرک بندہ جو میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، یاد رکھیے اللہ فرما رہے ہیں اس کی جو ہے وہ سزا کبھی معاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ کہ جو انسان کو آخرت میں جہنم کے اندر لے کر جائے گا۔ اور یہ مہر جس پر لگ گئی، ہم احادیث مبارکہ سنتے ہیں نا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ انسان ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ مشرک بندہ اس لسٹ کے اندر شامل نہیں ہے، جو زبان سے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں کلمہ گو ہوں، مسلمان ہوں، کلمہ پڑھنے والا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرتا ہے، تو یاد رکھیے کہ مشرک بندہ وہ کوئی بھی ہو، اللہ فرما رہے ہیں چاہے وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو، کافروں میں سے ہو، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو، اور مشرک بندہ فرمایا فی نار جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اور اللہ فرماتے اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ ہیں اللہ کہتے جو مخلوق میں مجھے سب سے بدترین لوگ لگتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے، اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ دنیا میں کامیاب زندگی گزار کے آخرت میں جنت میں جانے والا بن جائے، لیکن جو دنیا میں اپنی ضد پر اڑے رہے، انکار کرتے رہے، چاہے وہ تورات، زبور، انجیل، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہ صاف واضح جو ہے وہ اعلان فرما رہے ہیں۔ اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ پورے کلام مجید کا مطالعہ کریں، الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک اللہ نے صرف کامیابی کی علامت مسلمان ہونا، ایمان لانا جو ہے وہ نہیں رکھی کہ صرف ایمان لے آئے مسلمان بن گئے، اللہ نے فرمایا کہیں بھی یہ بندہ کامیاب آخرت میں بھی جنت کے اندر جائے گا۔ جیسے اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ 7 شرط لگا رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا ایمان کے بعد نیک عمل اپنانا جو ہے وہ ضروری ہے، ایمان کے بعد نیک عمل اپنانا ضروری ہے۔ انسان کہے میں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اب اعمال جو ہے وہ برے کرتا رہے اور کہے کہ میں تو ایمان والا ہوں، میں تو مسلمان ہوں، میں تو جنت میں جاؤں گا، نہیں میرے بھائی، میں نے کہا الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک پورے 30 پاروں کا آپ مطالعہ کریں، کہیں پہ بھی اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا ان الذین آمنوا جنات تجری من تحتها الانہار، کہیں پہ نہیں فرمایا صرف ایمان لے آؤ جنت تمہاری منتظر ہے، ہر جگہ پہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سورۃ العصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے مجھے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور اس کے بعد نیک اعمال کیے۔ سورۃ التین کا مطالعہ کریں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔
اور یہاں پہ سورہ بجنہ کے اندر بھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس کا وعدہ بھی اللہ ایمان کے بعد نیک اعمال واجب ہیں، لازم ہیں، فرض ہیں، ضروری ہیں۔ صرف کلمہ پڑھ لینا، ایمان لے آنا، اسلام لے آنا، میں مسلمان ہوں، نیک اعمال چھوڑ دے، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ حقوق العباد، نہ دوسرے معاملات، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کوئی نیک اعمال نہ کرے اور انسان کہے کہ میں تو مومن ہوں، تو میرے بھائی مومن کی یہ علامت نہیں ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے ایسے مسلمانوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے جو ہے وہ آخرت میں اچھا ٹھکانہ تیار کیا ہے، جو مسلمان بھی ہوں، تقوی اختیار کرنے والے بھی ہوں، روزے رکھنے والے بھی ہوں، نمازیں پڑھنے والے بھی ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی ہوں، حج کرنے والے بھی ہوں، نیک اعمال کرنے والے بھی ہوں، لوگوں کا خیال کرنے والے بھی ہوں، صدقہ کرنے والے بھی ہوں، اسی طرح جو ہے وہ فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے بھی ہوں، یہ تمام تر صفات والحافظین فروجہم، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے بھی ہوں، فرمایا ان کے لیے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا جو ہے وہ اجر عظیم آخرت میں تیار کر رہا۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ صرف مومن بن جائے، اسلام لے آئے، کلمہ پڑھ لے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آخرت میں جنت ان کی جو ہے وہ منتظر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں مسلمانوں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ صرف ایک بندہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں صرف نماز پڑھوں گا، نماز کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں کروں گا۔ جہاں پہ زکوٰۃ کی باری ہے، مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، کہے کہ بھائی میں تو نماز پڑھتا ہوں، مسلمان ہوں، لہذا زکوٰۃ میرے اوپر فرض نہیں، میں زکوٰۃ دوں گا ہی نہیں۔ صاحب استطاعت بن جائے، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ انسان کہے میں نمازی بھی ہوں، تہجد گزار بھی ہوں، روزے بھی رکھنے والا ہوں، زکوٰۃ بھی دینے والا ہوں، لہذا میرے اوپر حج چاہے احکام کے لحاظ سے فرض ہے لیکن میں حج نہیں کروں گا۔ اسی طرح کہیں میں حج بھی کرتا ہوں اور جو ہے وہ فرض حج بھی کی ہے، لہذا رمضان کا مہینہ آ گیا میں روزے نہیں رکھوں گا۔ کسی ایک بھی فرمایا فرض کا انکار کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ بندہ پورے کا پورا اسلام میں داخل نہیں ہے۔ اسلام میں داخل اس وقت ہوگا جب حقوق اللہ، حقوق العباد، تمام تر معاملات کو دنیا کے اندر پورا پورا مسلمان جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ اور حقوق اللہ، حقوق العباد، آج حقوق اللہ انسان جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، لیکن حقوق العباد میں سب سے زیادہ مسلمان میں کمزوری پائی جا رہی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ آپ کے سامنے وفات کا واقعہ بیان کیا، جب آخری لمحات میں دنیا سے رخصت ہوتے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک یعنی کہ حقوق اللہ کا ذکر فرمایا۔ حقوق اللہ میں سب سے بڑی جو اہم عبادت ہے وہ نماز کی ہے، اور حقوق العباد میں سب سے کمزور درجہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ حقوق العباد میں معاملات تو بڑے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہیں، برادری کے ساتھ تعلقات ہیں، تجارت میں دوستوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بول چال ہے، اخلاق ہے، انسان کا رویہ کیسا ہے۔ لیکن یہ کیونکہ غلام، نوکر، ماتحت یہ کم سے کم درجہ ہے، اللہ کے محبوب نے جاتے ہوئے فرمایا کہ یہ حقوق العباد میں جو کم سے کم درجہ ہے، اس میں بھی زندگی میں کبھی کوتاہی نہ کرنا۔ سب سے زیادہ اہم عبادت نماز کی حقوق اللہ میں، اور کمزور درجہ سب سے حقوق العباد میں وہ نوکروں کے ساتھ حسن سلوک۔ سب سے اعلیٰ مقام، سب سے ادنا مقام۔
اللہ کے نبی نے دونوں کی طرف جاتے ہوئے زبان سے اشارہ فرمایا میرے صحابہ یہ غائبین تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک تو نماز میں کبھی کوتاہی نہ کرنا، دوسرے اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ آج دیکھیے کتنی فیصد لوگ عبادت کر رہے ہیں، مسلمان کتنی فیصد لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ میرے خیال سے 20-30% لوگ، یہ بھی زیادہ بتا رہا ہوں، اتنی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ ورنہ عید کے موقع پر دیکھیے مساجد فل ہوتی ہیں، اپنے اپنے علاقے کا اندازہ لگائیں۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جو سارے سال بیچارے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، وہ بھی کہتے ہیں یار سال کے بعد عید کی نماز آئی ہے، لہذا آج تو ہم عید کی نماز جو ہے وہ پڑھیں گے، چاہے طریقہ نہیں آتا دوسروں کو دیکھ کر پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے ضرور، سال کے بعد آئی ہے۔ تو مساجد جو ہے وہ فل ہوتی ہیں، جگہ نہیں ملتی، ہر مسجد میں جو ہے وہ جگہ نماز پڑھنے کے لیے عید کے دن اتنا رش ہوتا ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں بعض جو 5 وقت کے پکے نمازی ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار فلاں جو ہے وہ کوئی کام پڑ گیا تھا لہذا میں آیا تو مسجد میں جگہ نہیں تھی۔ یہ ہر سال اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، لیکن روزانہ کے معمول میں 5 وقت کی نماز میں اتنا رش کیوں نہیں ہوتا؟ تو میں یہ 20-30% بھی زیادہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے الصلاۃ، نماز کبھی زندگی کے اندر جو ہے وہ نہ چھوڑنا، اور آج سب سے زیادہ اس میں جو ہے وہ کوتاہی ہو رہی ہے، کمی پائی جا رہی ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، کبھی ان پر ظلم نہ کرنا کہ آخرت میں کہیں وہ تمہارا اللہ کے دربار میں گریبان پکڑنے والے نہ بن جائیں۔ تو یہ میرے بھائی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے حقوق اللہ، حقوق العباد کا جو ہے وہ خیال کرنے کا حکم فرمایا۔ آج زندگی میں ہمارے معاملات حقوق العباد میں بھی سب سے زیادہ کمی کوتاہی پائی جا رہی۔ کسی کا ہم نے قرض دینا ہے، وہ ساری زندگی بیچارہ چکر لگا کے تھک گیا، ہم دینے کا نام نہیں لے رہے۔ اور یہ معاملہ ایسا ہے حقوق العباد کا، ایک جنازہ اللہ کے نبی کے سامنے لایا گیا، آپ بھی جو ہے وہ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے صحابہ سے پوچھا کہ اس پر قرض تو نہیں؟ ہر جنازہ مسلمان کا، صحابی کا جب بھی آتا اللہ کے نبی جنازے سے پہلے یہ سوال کرتے، اس پر کسی کا قرض تو نہیں، کسی کے پیسے تو نہیں دینے؟ صحابہ کہتے یا رسول اللہ دینے تھے، فلاں رشتہ دار نے ذمہ داری لے لی ہے۔ تو اللہ کے نبی پھر اللہ اکبر نماز جنازہ اس کا پڑھا دیتے، دعائے مغفرت کرتے، قبرستان میں جا کر جو ہے وہ اس کو دفناتے بھی۔ لیکن اگر صحابہ کہتے اس کے قرض کی کسی مسلمان نے ذمہ داری نہیں لی تو اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے سے پیچھے ہٹ جاتے، کہتے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ اپنی زندگی میں اپنے ان معاملات کو کلیئر نہ کر سکا، اپنا حق ادا نہ کر سکا، میں محمد الرسول اللہ اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے سے ایسے مسلمان کا انکار کر رہے ہیں جس نے دنیا میں کسی کا قرض دینا۔ آج معاملات ہمارے سامنے ہیں، جس نے کسی سے لینا وہ بیچارہ اس کے گھر میں جا کر تھک گیا، لیکن جس نے دینا وہ دینے کا نام نہیں لے رہا۔ اسی طرح نعوذ باللہ کئی دیکھا ہے کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، قرض نہیں دیا دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ میرے بھائی بڑا سنگین معاملہ ہے، دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کو ختم کریں، کلیئر کریں کہ جس کسی کا بھی قرض دینا ہاتھ باندھ کر اس کے گھر میں جا کر جو ہے وہ قرض دے، تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے اور اوپر آسمانوں پر ہمارا اللہ بھی ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے۔ یہ نہ ہمارے مرنے کے بعد آخرت میں ہمیں پچھتاوا پڑے، آخرت میں ہمارا گریبان پکڑا جائے۔ حقوق العباد کے معاملات میرے بھائی اتنے سنگین ہیں، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، یہ حقوق اللہ کے معاملات ہیں۔ انسان دنیا میں مرنے سے پہلے سچے دل سے معافی بھی مانگتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں سارے کے سارے اس کے یہ گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن کسی کا 1 روپے بھی دینا ہے، کسی پر کبھی کوئی زیادتی کی ہے، بلا وجہ کسی سے بول چال ختم ہے، یاد رکھیے اس بندے کا قرض دنیا میں نہیں دیا، اس سے ہم نے معافی نہیں مانگی
کسی پر ظلم و زیادتی کی، اس سے معافی نہیں مانگی، ہم معافی مانگ مانگ کے بھی دنیا سے چلے جائیں، یاد رکھیے وہ ہمارا گناہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بندوں کا بندوں کے ساتھ معاملہ تھا۔ جب تک ہمارے بھائی نے ہمیں معاف نہیں کیا، اس مسلمان نے معاف نہیں کیا، یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں وہی مسلمان جس کا قرض دینا تھا دنیا میں مانگ مانگ کے تھک گیا، نہیں دیا، آخرت میں اس کا گریبان پکڑیں گے، یا اللہ اس نے دنیا میں میرا قرض دینا تھا، میں نے بڑے چکر لگائے، اس نے نہیں دیا، آج اس کا جو ہے وہ قرض میں وصول کروں گا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کیا کرے گا، اس بندے کی جتنی بھی نیکیاں ہیں جس کا قرض دینا تھا اس کے نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ شفٹ ہو جائیں گے۔ اگر پھر بھی نہ اترا تو پھر فرمایا کہ جس بندے کا قرض دینا تھا اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج کیے جائیں گے۔ یہ بڑا میرے بھائی سنگین معاملہ ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کا خیال کرنے کا دنیا کے اندر ہمیں حکم فرمایا۔ یہ دنیا کی زندگی کے اندر ہم نے کرنا ہے۔ ہم کہیں کہ نہیں مر گئے تو پھر قبر میں تو نہیں کر سکتے، قبر میں تو نہ اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے، نہ روزے رکھ سکتے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ کسی مسلمان کا قرض دے سکتے ہیں، نہ کسی کا جو ہے وہ خیال کر سکتے ہیں، نہ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے معاملات میرے بھائی یہ دنیا کی زندگی میں اللہ یہاں پہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ نے عطا ہی اسی لیے کی ہے، اور آج اسی مال و دولت کے پیچھے سارے رشتے معاملات ہم جو ہے وہ نعوذ باللہ ختم کر دیتے ہیں۔ اسی دنیا کے پیچھے، مال و دولت کے پیچھے رشتے ناتے ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا؟ میری ملکیت میں مال زیادہ آ جائے، زمین زیادہ آ جائے، جائیداد زیادہ آ جائے، لیکن یہی جائیداد جس کو بنانے کے چکر میں اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی، جس کے بنانے کے چکر میں اللہ کے حکم سے ہم غافل ہوئے، انسان کی جب زندگی ختم ہوگی تو وہ زمین دنیا کے اندر جو ہے وہ رہ گئی۔ اس دنیا کی زندگی کے اندر اس زمین کو چھوڑ کے بندہ قبر کے اندر چلا گیا۔ اب وہ زمین کس کام کی؟ جس زمین کے ایک ٹکڑے کے پیچھے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی، جس زمین کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے انسان اللہ کے حکم سے غافل رہا، رشتہ داروں سے بال چیت بول چال سب کچھ ختم کیا، اب یہ بندہ دنیا سے چلا گیا، قبر کے گڑھے میں رکھا گیا، تو یاد رکھیے وہ دنیا کے اندر زمین کا ٹکڑا، جائیداد، مال، دنیا کی جو بھی چیز جس کے پیچھے سارے معاملات ختم کیے وہ دنیا کی دنیا میں رہ گئے۔ تو میرے بھائی اس کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں، آخرت میں یہ تباہی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے یہ جد دین کی زندگی جو اللہ نے عطا کی ہے ایسی گزارے، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال کرتے ہوئے اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی ذات کو راضی کرنے والے بنے۔ تو میں کہہ رہا تھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سب سے پہلے مسلمان ایمان، اور ایمان کے بعد نیک عمل زندگی میں اپنانا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہر جگہ پہ اللہ نے کلام مجید کا مطالعہ کریں، ایمان کے بعد، اسلام کے بعد نیک عمل کو ضروری قرار دیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، اللہ کہتے ہیں جو بندہ ایمان لایا اس کے بعد نیک عمل اپنائے، فرمایا یہ مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ بہترین لوگ جو ہے وہ لگتے ہیں۔ آگے کیا وعدہ فرمایا؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ایسے لوگ جہنم میں رہیں گے جنہوں نے انکار کیا، وہ چاہے اہل کتاب میں سے ہیں اور یا مشرک ہیں، فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لیکن جو ایمان لے کے آئے، نیک اعمال کیے، اللہ کہتے ہیں ان کا بدلہ ان کو کیا دوں گا؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے۔ یاد رکھیے یہ دنیا کی زندگی جو ہم کہتے ہیں
یہاں پہ دیکھیے انسان کی خواہش ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہوں، کبھی مروں نہ، وفات نہ آئے، موت نہ آئے۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی کے اندر میرے بھائی موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک انسان کو موت نے آنا ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ اللہ کے محبوب کی وفات کے بعد فرمایا، اس میں یہی فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول تھے۔ من کان یعبد محمدا فقد مات، جو آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے اللہ کے نبی دنیا سے وفات پا گئے، وہ عبادت کرنا چھوڑ دے۔ اور جو من کان یعبد اللہ فقد حج قیوم، فرمایا جو آج تک اللہ کی عبادت کرتا تھا کرتا رہے گا، وہ یاد رکھے کہ اللہ اس وقت بھی زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس پر کبھی وفات نہیں ہے۔ تو میرے بھائی آج جو دنیا میں انسان خواہش کرتا ہے کہ کاش میں اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں، کبھی میرے اوپر موت نہ آئے، یاد رکھیے جنت کی زندگی ایسی زندگی ہے جو اللہ فرما رہے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں جو چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ جب انسان داخل ہوں گے نا جنت کی، ایک بڑی تفصیلی حدیث مبارکہ فرمایا سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ہر امت جنت کے جانے سے پہلے میدان محشر میں انبیاء کی طرف دوڑیں گی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی طرف، آپ ہمارے ابا جان ہیں، آپ ہمیں جنت میں سفارش کر کے لے چلیے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس امتیں دوڑ لگائیں گی۔ ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنے آپ کی فکر ہے، میں تمہیں جنت میں کیسے لے کے جا سکتا ہوں؟ حالانکہ نبی انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، پاک صاف ہیں۔ آخر میں جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ہاں میں بھی لے کے نہیں جا سکتا، لیکن میں تمہیں ایک راستہ بتا سکتا ہوں۔ امتیں کہیں گی کہ آپ ہمیں راستہ بتا دیجئے۔ فرمایا کہ سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ جو ہے وہ تمہیں جنت کے اندر جو ہے وہ لے کر چلے گا، کیونکہ جب تک وہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائیں گے، اس وقت تک جو ہے وہ کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو امتیں اللہ کے نبی کی طرف دوڑ لگائیں گی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گی، یا رسول اللہ اللہ کے سامنے سفارش کیجئے، آپ جنت میں ہمیں لے کر چلیے۔ تو فرمایا کہ انبیاء کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں جب امتیں جائیں گی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، وہاں پر بھی سجدہ کریں گے۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ارفع برأسک یا محمد، فرمایا اپنا سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، آج بھی جو سوال کرو گے اللہ آپ کو جو ہے وہ عطا کرے گا۔ تو اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھائیں گے، اپنی امت کی سفارش کریں گے، یا اللہ میری امت جنت میں جانا چاہتی ہے، میری امت جنت میں جانا چاہتی ہے۔ فرمایا جب یہ چلیں گی اللہ کے نبی کے پیچھے امتیں، اس میں غیر مسلم بھی ہوں گے مسلم بھی ہوں گے، فرمایا زمین ان کے پاؤں کو پکڑ لے گی۔ یہاں پہ اللہ کے نبی سفارش کریں گے، جو آپ کے امتی ہوں گے مسلمان ہوں گے ان کے پاؤں زمین سے جو ہے وہ چھٹ جائیں گے، اور جو غیر مسلم ہوں گے ان کے پاؤں کو زمین پکڑ لے گی، اور ان کی اللہ کے نبی سفارش بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ اب اللہ کے نبی جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں جانے کا منظر یہ ہوگا کہ آپ جب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، دروازے بند ہوں گے، دروازے پر دستک دیں گے تو اندر سے آواز آئے گی این کون؟ آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ۔ آپ کے لیے دروازوں کو جو ہے وہ کھولا جائے گا،
اور اس وقت جنت سے ایک سواری باہر نکلے گی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر بیٹھیں گے، اور اس سواری پر بیٹھ کر یاد رکھیے کہ اکیلے جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ جب سواری جنت سے باہر نکلے گی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سواری پر سوار ہوں گے، تو اس کی مہار جو ہے وہ نیچے لٹکی ہوگی، جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ اونٹ کی مہار ہے، رسی ہے، یہ اس طرح لٹکی ہوئی ہوگی۔ اب جو ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہیں، انتظار میں ہیں، سارے لوگ آپ کی امت ایڑیاں اٹھا کر دیکھ رہی ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے کسی کا انتظار ہو، ساری امت ایڑیاں اٹھا کر کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف کبھی آگے کبھی پیچھے، کہ کسی کا انتظار ضرور ہے جو آ کر اس مہار کو پکڑے گا اور اس سواری کو پکڑ کر جو ہے وہ اللہ کے نبی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ سبحان اللہ، ایک غیب سے آواز آئے گی، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے اندر جو غلامی کی زندگی بسر کرنے والے، میں نے گزشتہ بھی کہا کہ آپ کا سگا چچا ابو لہب، جس نے آپ کی آمد پر خوشی بھی منائی، سارا کچھ کیا، باندی بھی آزاد کی، آپ کے خاندان کا ہے، آپ کی نسل کا ہے، آپ کی رشتہ داری میں سے ہے، لیکن تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ دنیا کے اندر ہم کلام مجید کی تلاوت کرتے ہیں، سورۃ اللہب جہنم کا اعلان کر رہی ہے، لیکن یہ ایک بلال حبشی غلام ہے جو سیاہ رنگ کا ہے، لوگ دیکھ کر بھی کہتے ہیں کہ اتنا سیاہ رنگ، لیکن خدا کی قسم اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ دنیا میں تو مقام ملا ہی ملا کہ جب آپ معراج سے واپس آئے، فرمایا بلال کون سا ایک ایسا عمل کرتے ہو جس عمل کی وجہ سے میں نے جنت کے اندر تمہارے چلنوں کی قدموں کی آہٹ سنی، کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ میدان معاشر کے اندر بھی سارے لوگ ایڑیاں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں اس سواری کی لگام کو، مہار کو کون پکڑے گا؟ تو خدا کی قسم میدان معاشر میں بھی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں گے، اللہ کے نبی کی سواری کی مہار کو پکڑیں گے اور پکڑ کر جو ہے وہ جنت الفردوس کے اندر جو ہے وہ داخل۔ اتنا بڑا مقام غلام کو آخرت کے اندر بھی عطا کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے، جو ہم یہاں پہ سوچتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہمیں کبھی وفات نہ آئے، موت نہ آئے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں، یاد رکھیے جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، فرمایا کہ اس وقت جنتی کا قد 130 فٹ جو ہے وہ ایک جنتی کا قد ہوگا۔ جو بھی مسلمان جنت میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت کی نعمتیں جو ہے وہ عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام کا 130 فٹ قد تھا، اور اس وقت سے اب تک یہ چلتا چلتا ہمارا آج 5-6 فٹ جو ہے وہ قد رہ گیا۔ تو جنت کے اندر حقیقی انسان کا جو قد تھا وہ جنت کے اندر بھی اسی طرح 130 فٹ قد کے ساتھ جو ہے وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ اب وہاں پہ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، جو ہماری دنیا میں خواہش ہے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں، وہاں پہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے جنتی لوگو پریشانی تمہاری ختم، اب یہاں پہ کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر جو ہے وہ تم زندہ رہو گے۔ انسان وہاں پہ خواہش کرے گا کہ کاش میں دنیا میں سوچتا تھا، آج اللہ نے مجھے جنت میں جو ہے وہ بھیجا ہے، اب یہ جنت کی زندگی ملی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ارب سال کھرب سال انسان کے لیے اعلان ہوگا کہ یہ تیری زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، موت تجھ پر واقع ہونے والی نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پھر انسان سوچے گا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تو مل گئی، کبھی میں بیمار نہ ہو جاؤں۔ جیسے دنیا میں بیماری ہے، انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کھانے سے بد ہضمی ہو گئی، انسان پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے جنتی انسان، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے یہ جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی عطا کی ہے، اس میں کبھی جو ہے وہ بیماری تجھے جنت میں لاحق نہیں ہوگی۔ انسان جو کچھ کھائے گا پیے گا، ہر چیز جو ہے وہ جنت میں، کوئی نہ انسان پیشاب پخانہ، کوئی واش روم، کوئی کچھ بھی
جنت میں تکلیف دہ نام کی یاد رکھیے میرے بھائیوں کوئی چیز نہیں ہے۔ جو آج یہاں پہ خواہش کرتے ہیں جنت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ زندگی انسان کو آخرت میں جنت میں ملے گی، لیکن اس وقت جب یہ دنیا کی زندگی اللہ کے حکموں پر گزارنے والے بنے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کو اللہ نے مشقتوں سے ڈھانپا ہے، دین پر زندگی گزارنے والے بنو، مشقت بھی برداشت کرنی پڑے تو مشقت برداشت کرو۔ جہنم کو آسائشوں سے ڈھانپا ہے، جیسے کافر کے لیے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، جو کچھ خواہش کرتا ہے وہ کافر دنیا میں کر سکتا ہے، اسے نہ اللہ کے حکم کا پتہ نہ اللہ کے رسول کے کوئی پابندی ہے۔ لیکن ہمارے لیے میرے بھائی ایک باؤنڈری اللہ نے جو ہے وہ مقرر کی ہے، تمہارے لیے شریعت کا دائرہ ہے، ہر خواہش جو بھی دل میں آتی ہے وہ تم پوری نہیں کر سکتے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارو گے تو جو من چاہی زندگی ہے یہ اللہ آخرت میں جنت میں عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ میں نے کہا ہمیشہ ہمیشہ اللہ جنت کی زندگی جس کو عطا فرمائے گا وہ کبھی بھی ختم جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دنیا کی زندگی میں اپنے حکموں پر اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ چند دن کی جو زندگی ہے اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نافرمانی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔